اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خیر البریہ واہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں آج جن باتوں کو ذکر کرنا ہے وہ شب قدر کی کچھ فضیلتوں کو، کچھ شبائے قدر سے متعلق کچھ باتوں کو آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ ذکر کرنا مقصود ہے. اور وہ یہ ہے کہ شب قدر الحمدللہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم نے شب قدر کو حاصل کر لیا. ہم پہنچ گئے شب قدر تک. اس ماہ مبارک رمضان تک ہم پہنچے، پھر اس ماہ مبارک رمضان میں اس مبارک شب تک پہنچے، ان مبارک شبوں تک پہنچے. تو ہم نے چاہا کہ ایک بات کو ذکر کر دیں آپ کی خدمت میں، چونکہ اکثر و بیشتر افراد مومنین، بہت سے افراد ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا اتنا انتظار کیا، سال بھر انتظار کیا، اور سال بھر انتظار کرنے کے بعد جب شب قدر آتی ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم شب قدر کو درک نہیں کر پاتے، شب قدر سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. جس طرح سے شب قدر میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح سے شب قدر سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہم فائدہ نہیں حاصل کر پاتے. تو کیا سبب ہے جو ہم کو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے جبکہ ہم انتظار کرتے ہیں؟ تو یہ بات جب ہمارے ذہن میں آئی تو اس بات کو ہمارے استاد محترم مرحوم علامہ محقق سید محمد علی حلو رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ روایات میں ہے کہ جو شخص تین صفات رکھنے والے افراد ایسے ہیں کہ جو شب قدر تک پہنچ تو جائیں گے لیکن وہ شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، وہ شب قدر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ شب قدر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تین قسم کے افراد، تین صفات کہ حامل افراد جو ہے شب قدر تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کو درک نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. کون سے تین افراد ہیں؟ وہ تین افراد یہ ہیں، وہ تین صفات کے حامل افراد یہ ہیں. سب سے پہلے وہ شخص جو عاق کے والدین ہیں، جس کو ماں باپ نے عاق کیا ہے، وہ شخص کبھی بھی شب قدر کو درک نہیں کر سکتا، شب قدر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، شب قدر کو سمجھ نہیں سکتا، اور پہنچنے کے باوجود بھی اس سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے، اگر وہ عاق والدین ہو. عاق والدین یعنی ماں باپ اس سے ناراض ہوں. یعنی آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ ماں باپ اگر کسی بچے کے لیے یہ کہہ دیں کہ کاش ہم اس سے بہتر، اس اولاد سے بہتر تو ہمارے پاس اولاد نہ ہوتی، تو اگر اس جیسے الفاظ اگر ماں باپ نے آپ کے لیے کہے ہیں، آپ نے ان کو اتنی اذیت کی ہے، تو سوچ لیں کہ وہ شخص عاق ہے والدین کا، وہ شخص ماں باپ نے اس کو عاق کر دیا ہے. تو کبھی بھی صرف شب قدر کو درک نہیں کر سکتا بلکہ وہ جنت تک میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص. اور بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے روایات میں وہ شخص جو والدین کا عاق کر دیا گیا ہو. اسی وجہ سے روایات میں بہت تاکید ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو بچہ ماں باپ کا عاق ہو گیا ہے، یا وہ بچہ جس سے ماں باپ ہلکے سے بھی ناراض ہیں، تو ان کا فرض یہ ہے. اچھا ایک بات اور ذکر کر دوں، یہ مطمئن رہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اذیت کرتا ہے تو یہ سوچ لے کہ وہ
ممکن ہے دنیا میں تو اس کے لیے آسانی ہو، یقیناً آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے، یقیناً آخرت میں خسارہ ہے، اور رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی جو بچہ ماں باپ کو اذیت کرتا ہے اور ماں باپ نے اگر اس کو عاق کر دیا ہو۔ تو یہ سب نقصانات ہیں عاق کے والدین ہونے سے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، ماں باپ کو راضی کریں، اپنے اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی کریں، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبور پہ جائیں، ان کے لیے نیک عمل انجام دیں، ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، لیکن اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا ہم سے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو قطع رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول ختم کر لیتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو شب قدر کو درک نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ شخص وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لیتا ہے۔ تو وہ بھی جان لے کہ وہ شب قدر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ جو مومن بندے، مومن 3 دن تک اگر کسی دوسرے بندے مومن سے بات نہیں کرتا تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا نہیں ہے۔ اس قدر الفاظ ہیں، اتنی سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے وہ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ ان کے شیعوں میں اتحاد، شیعان اہل بیت علیہ السلام میں اتحاد ہونا چاہیے۔ شیعان اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ بنائیں، اگر ذاتی اختلافات ہوتے بھی ہیں تو 3 دن سے کے اندر ان کو ختم کر دیں اپنے اختلافات کو، اور اپنی اصلاح کریں، اور اپنے مومنین بھائیوں کے درمیان اگر کوئی عیب پائیں تو اکیلے میں ان کی اصلاح کریں، نہ کہ لوگوں کے درمیان۔ لہذا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کریں، اور صلہ رحم کو کبھی چھوڑے نہ، ان کے ساتھ دعا سلام خیر خیریت باقی رکھیں۔ تو اگر جو شخص قطع رحمی کرتا ہے تو وہ شخص بھی شب قدر کو درک نہیں کر سکتا۔ تیسرا فرد وہ شخص ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے قلب میں قدورت رکھے، کینہ رکھے، یا اس دوسرے مومن بھائی کے لیے ایسی کوئی بات اپنے دل میں رکھے، تو وہ شخص بھی جو ہے شب قدر کو درک نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جو چیز ہو آپس میں اس کو واضح کر لیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر ایک دوسرے کا مزاج بہت الگ ہے، نہیں بنتا، تو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کرنے سے اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ خود اس کے ساتھ جا کے بات کریں، اس سے مل کے بات کریں، لیکن یہ آپسی اختلافات کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ اگر جو اس طرح سے کرے گا، اپنے دلوں میں باتوں کو رکھے گا، تو شب قدر کو درک نہیں کر پائے گا وہ، اور بہت سے نقصانات ہوں گے کہ صرف شب قدر کو درک نہیں کر پائے گا بلکہ اور بھی اس کے نقصانات ہوں گے۔ تو یہ 3 افراد جو صفات، اب ہم کو اپنے نفس کی طرف دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفت، 3 صفتوں میں سے کون سی صفت ہمارے نفس میں پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو فوری طور سے اپنے اندر اصلاح کریں، تاکہ جو 2 شبہ قدر کی 2 شبیں 21 اور 23 باقی ہیں، ان تک ہم صحیح طریقے سے پہنچیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اپنے پروردگار عالم سے قریب ہو سکیں۔ اور شب قدر یہ وہ مقدس شب ہے کہ جس میں ہماری سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر، ہم کو پروردگار عالم نے، اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ دیکھو سال میں فلاں دن ہے کہ جس میں تمہاری تقدیر لکھی جائے گی۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اب ہم اپنی تقدیر کس طرح لکھوائیں۔ اگر ہم اپنی تقدیر خراب لکھوانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی تقدیر میں بے ایمانی لکھوانا چاہتے ہیں کہ پورا سال بھر ہمارا بے ایمان بے دینی میں گزرے، تو ہماری مرضی ہے۔ اور اگر ہم با ایمان ہمارا سال گزارنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا سال گزرے کہ جس سال میں اگر ہم کو موت بھی آ جائے تو محبت اہل بیت علیہ السلام میں آئے، اور جئیں تو بھی محبت اہل بیت علیہ السلام میں جئیں، تو یہ مقدر ہونے والی شب ہمارے سامنے ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی تقدیر کس طرح سے لکھوائیں۔ تو یہ مقدس شب سے استفادہ کریں اور اپنی صحیح تقدیر لکھوائیں، اور جو ہے اپنے معبود سے صرف ایک دن کے لیے قریب نہ ہو بلکہ سال بھر کے لیے معبود سے قریب ہوں، اور سیرت اہل بیت علیہ السلام سے
قریب ہوں۔ اس کے علاوہ یہ مقدس شب کہ جس کو جو برکت، اتنی بابرکت شب ہے، یہ وہ بابرکت شب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں اس مبارک شب میں۔ یہ مبارک شب خود سورہ میں جو ہے بیان ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کی طرف سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتی ہے زمین پر، اور بعض روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم ہماری طرف فرشتوں کو بھیج رہا ہے اس دنیا میں۔ فرشتے روزدار کی فضیلت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزدار کے جسم سے فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ تو یہ مبارک شرف پروردگار ہم کو عطا کر رہا ہے، تو اب ہمارا فرض بھی ہے کہ اسی طرح سے اس مبارک شب میں داخل ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اپنے نفس، اپنی روح اور اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کو، جسم کو اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچائیں اس مقدس شب سے۔ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک سلامتی ہے، شب کے ابتدا سے لے کے صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم اتنا اہتمام کر رہا ہے، کس کے لیے اہتمام کر رہا ہے؟ ہم آپ کے لیے اہتمام کر رہا ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور پہنچنے کے بعد ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکیں، اور اہل بیت علیہ السلام جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح سے ہم ہو جائیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے، تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے بھی اہتمام کریں اور اس مقدس شب جو آنے والی جو شبیں ہیں وہاں تک پہنچیں اسی اہتمام کے ساتھ جس طرح سے اللہ و اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں ہم سے۔ تو یہ مقدس شب ہے، اور اس کے علاوہ اس شب کی فضیلت میں کیا بیان کروں؟ اس شب کی فضیلت میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں جو تفاسیر کی بعض کتب میں اہل سنت کی بھی موجود ہے اور ہماری بھی، کہ امام علیہ السلام غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے شاید، یا احد الائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تو امام کے اصحاب پوچھتے ہیں نہیں یا ابن رسول اللہ کیا ہے شب قدر؟ تو فرمایا امام نے کہ شب قدر میری جدہ ماجدہ ہے، شب قدر سے مراد لیلۃ القدر سے مراد اگر کوئی ہے تو وہ میری جدہ ماجدہ ہے۔ ایک شب قدر سے مراد یہ شب ہے، اور مراد جو ہے وہ ہماری جدہ ماجدہ حضرت زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، کہ جس کو پوری کائنات میں کوئی درک نہیں کر سکتا، جس کی فضیلت کو، جس کی اہمیت کو کائنات درک نہیں کر سکتی۔ فضیلت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے کوئی درک نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا فضیلت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ تو یہ شب قدر سے مراد ہے، اور یہ شب قدر ہے، اور یہ مقدس شب قدر اس وجہ سے بھی ہے کہ پروردگار عالم نے اس مبارک شب میں قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے بارے میں مفصل بحث ہے کہ شب قدر جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا، دو طرح سے نازل ہوا قرآن۔ ایک قرآن کا نزول دفعی ہے، ایک قرآن کا نزول تدریجی ہے۔ دفعی یعنی ایک بار کی قرآن کا نازل ہو رہا، اور تدریجی یعنی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کا نازل ہونا۔ تو قرآن ایک بار کی لوح محفوظ سے بیت معمور پہ نازل ہوا، اور روایات میں جگہ باتیں موجود ہیں لیکن اختصار کے مد نظر اس کو نہیں ذکر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تدریجی نزول ہے، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ نزول جو قرآن مجید کا ہے، وہ 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرآن مجید حالات اور مناسبات کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیت قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہی۔ تو یہ مقدس شبیں ہیں کہ جس سے ہم فائدہ حاصل کریں، اپنے قلب کو منور کریں،
اپنے نفس کو منور کریں، اپنے جسم کو طاہر کریں، اور صرف طاہر نہ کریں، ایسی تقدیر لکھوائیں کہ آئندہ سال تک ہم اپنے آپ کو اللہ اور اہل بیت علیہ السلام سے قریب پائیں، اور اگر باحیات رہیں تو اگلی شب قدر تک بھی ایسے ہی ہوں، پھر آگے زندگی بھی ایسی گزرے، اور اگر اس دنیا سے جانا ہو تو محبت اہل بیت علیہ السلام میں جائیں، باقی رہیں تو محبت اہل بیت علیہ السلام میں باقی رہیں۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے زندگی کے تمام لمحات میں جتنا ہو سکے اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور جو حالات آج کل ہیں مومنین کے لیے دعا کریں، دنیا سے اس وبا کے ختم ہونے کے لیے دعا کریں۔ بس آپ سے یہی دعا ہے اور آپ سے یہی گزارش ہے، اور بارگاہ پروردگار میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم کو بہترین امام کے شیعوں میں، امام کے بہترین ناصرین اور مددگاروں میں ہمارا پروردگار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم